ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے سے لیبارٹری کے اندر فیمیل کے ایگ اور میل کے سپرم کو آپس میں فرٹیلائز کیا جاتا ہے اور پھر اس فرٹیلائز ایگ کو فیمیل کے یوٹرس میں امپلانٹ کر دیا جاتا ہے۔ آئی وی ایف کی ضرورت ان کپلز کو پڑتی ہے جن میں سے کسی ایک انڈیویجول کو فرٹیلیٹی کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو، جیسا کہ ایسی عورت جس کی عمر 40 سال سے اوپر ہو گئی ہو تو اس کی فرٹیلیٹی کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی فیمیلز جن کی فیلوپین ٹیوب کے اندر کوئی بلاکیج ہو گیا ہو یا اووریز کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، وہ بھی آئی وی ایف کی کینڈیڈیٹ ہو سکتی ہیں، جبکہ میلز کے اندر ایسے انڈیویجولز آئی وی ایف کا سہارا لے سکتے ہیں جن کا سپرم کاؤنٹ کم ہو یا پھر سپرم موٹیلٹی میں کوئی ایشو ہو۔ آئیے آئی وی ایف کو سمجھنے سے پہلے نارمل فرٹیلائزیشن کے میکانزم کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہر منتھ بائی دی پروسیس آف ایویلیویشن ایک ایڈلٹ وومن کی باڈی کے اندر اووریز سے ایک ایگ ریلیز ہوتا ہے۔ یہ ایگ اووری سے ریلیز ہونے کے بعد فیلوپین ٹیوب میں انٹر ہو جاتا ہے اور اس دوران اگر اس فیمیل کی اپنی میل پارٹنر کے ساتھ میٹنگ ہو جاتی ہے تو میل سے سپرمز فیمیل کی وجائنا میں ریلیز ہوتے ہیں۔ یہ سپرمز موٹائل ہوتے ہیں اور وجائنا سے سروکس اور سروکس سے یوٹرس کی طرف ٹریول کرتے ہیں۔ کچھ سپرمز تیرتے ہوئے فیلوپین ٹیوب میں داخل ہو جاتے ہیں اور ایگ تک پہنچ کر ایک سپرم ایگ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس پروسیس کو فرٹیلائزیشن کہا جاتا ہے۔ اب یہ فرٹیلائز ایگ فیلوپین ٹیوب سے ٹریول کرتا ہوا یوٹرس میں انڈومیٹریم لائننگ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور پھر وہاں گرو کرنے لگتا ہے۔ اب جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا ہے کہ کچھ وجوہات کی وجہ سے کچھ کپلز کے اندر نیچرل فرٹیلائزیشن ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو ایسے کپلز آئی وی ایف کا سہارا لیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آئی وی ایف کا پروسیس کیسے پرفارم کیا جاتا ہے۔ آئی وی ایف کا پروسیس 5 سٹیپس میں پرفارم کیا جاتا ہے۔ سٹیپ نمبر 1، سٹیمولیشن۔ عام طور پر ایک فیمیل منتھلی صرف ایک ہی ایگ ریلیز کرتی ہے، جبکہ آئی وی ایف کے لیے ہمیں ملٹیپل ایگز کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے فیمیل کو فرٹیلیٹی ڈرگز دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ملٹیپل ایگز ایک ساتھ میچور ہوتے ہیں۔ ملٹیپل ایگز اس لیے یوز کیے جاتے ہیں تاکہ وائبل ایمبریو ڈیولپ کرنے کے چانسز بڑھ جائیں۔ سٹیپ نمبر 2، ایگ ریٹریول۔ اس سٹیپ میں ایک سرجیکل پروسیس کے ذریعے سے میچور ملٹیپل ایگز کو ایکسٹریکٹ کر دیا جاتا ہے، جس میں آپ کا ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے ایک سکشن نیڈل کے ذریعے اووریز سے میچور ایگ کو ریٹریو کر لیتا ہے۔ سٹیپ نمبر 3، انسیمینیشن۔ اس کے بعد میل پارٹنر سے سیمن سیمپل کو کلیکٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر ٹیسٹ ٹیوب یا پیٹری ڈش کے اندر ایگ اور سپرم کو مکس کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کچھ ہی گھنٹوں میں فرٹیلائزیشن کا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے، یعنی سپرمز ایگ کے اندر انٹر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سپرم کو ایک نیڈل کی مدد سے بھی ایگ کے اندر انجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ سٹیپ نمبر 4، ایمبریو کلچر۔ انسیمینیشن کے بعد ڈاکٹر فرٹیلائزڈ ایگز کو مانیٹر کرتا ہے اور ایسے ایگز کو سلیکٹ کر لیتا ہے جن میں پراپر ڈویژن ہو رہی ہو۔ 3 سے 4 دن کے بعد اب یہ ایگز ایمبریو بن جاتے ہیں۔ سٹیپ نمبر 5، ٹرانسفر آف ایمبریو۔ اب کلچر میڈیم سے ہیلدی ایمبریو کو اٹھا کر کے ایک تھن کیتھیٹر کے ذریعے یوٹرس میں انسرٹ کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ آئی وی ایف کے ذریعے سے ایمبریو امپلانٹیشن کے چانسز کم ہوتے ہیں، اس لیے عموماً 2 سے 3 ایمبریو یوٹرس میں انسرٹ کیے جاتے ہیں تاکہ چانسز آف پریگننسی بڑھ جائیں، اور اسی وجہ سے آئی وی ایف کے ذریعے سے ٹوینز پیدا ہونے کے چانسز بھی زیادہ رہتے ہیں۔ ایمبریو ٹرانسفر کرنے کے 10 سے 12 دن کے بعد بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے پریگننسی کو کنفرم کیا جاتا ہے۔ تو ہوپ سو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور نیا جاننے کو ملا ہو۔